اچھا رکھا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام نامی اس میں گرامی نام کے حوالے سے ہی ہماری تربیت فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ترین ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ کون کون سے جی بولیے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یہ تو ہوا اس حوالے سے۔ دوسرا فرمان علی شان مفہوم حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے اپنے بچے کا نام میرے نام پر رکھا، یعنی اپنے بچے کا نام رکھا محمد، کیا رکھا جی؟ محمد۔ اگر کسی نے میرے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا تو اس نام کی برکت سے کل قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ اب یہاں پر ٹھہر کر ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی کے 2 بچے ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، کوشش فرمائیں ہر ایک کا نام محمد رکھا جائے۔ کیا رکھا جائے جی؟ محمد رکھا جائے۔ اب پھر سوال پیدا ہوگا ایک ہی گھر میں 5 افراد ہوں، 5 ہی ایک نام کے ہوں، ایسا تو عرف میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جناب آپ تو آج نیا ہی مسئلہ بتا رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہو، نام آپ رکھیں محمد۔ کیا نام رکھیں جی؟ آگے آپ کو جو اچھا لگتا ہے پہچان کے لیے، ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے، کسی کا نام آپ نے رکھ لیا بلال، کسی کا نام رکھ لیا آپ نے طیب، کسی کا رکھ لیا طاہر، کسی کا رکھ لیا عبداللہ، کسی کا رکھ لیا عبد الرحمن۔ اب اس طرح آپ کے ذہن میں نام ہے محمد، پکارنے کے لیے آپ اس کو عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھ لیں۔ آپ کے بچے 5 ہیں، 5 کے نام الگ الگ ہیں، لیکن آپ نے اپنے طور پر ہر بچے کا نام کیا رکھا؟ بولیے۔ اسی طرح آپ کوئی نام لے لیں، کوئی نام آپ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ میں اپنے بچے کا نام حضور کے نام نامی اس میں گرامی پر رکھ رہا ہوں۔ اور پھر قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے محمد اٹھیے، اے محمد اٹھیے۔ مفہوم حدیث، جتنے محمد نام کے حضرات ہوں گے، جتنے محمد نام کے حضرات ہوں گے، وہ سارے ہی اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، وہ سارے ہی اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ پروردگار عالم کے حضور جب وہ حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں پکارا، میں نے تو اپنے حبیب کو پکارا ہے۔ وہ سارے عرض کریں گے اے باری تعالیٰ ہمارا نام بھی محمد تھا، ہم نے سمجھا کہ ہمیں ہی پکارا گیا ہے، ہمیں ہی پکارا گیا ہے۔ اب جب وہ سارے حضرات اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو پھر پروردگار عالم فرمائے گا کہ چلو تمہارا نام میرے حبیب کے نام پر ہے، میں بغیر حساب و کتاب کے تمہاری بخشش فرماتا ہوں۔ بندہ مومن کے لیے کتنی آسانیاں، بندہ مومن کے لیے کتنی آسانیاں کہ آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے، آپ کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی، فرشتوں کی ایک جماعت اتر رہی ہے، بچے کی ولادت ہوئی، اس کا دل بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے اس کی تربیت کی جائے گی، جیسا جیسا اس کو ماحول ملے گا، اس ماحول کا اثر اس بچے کی شخصیت پر پڑتا چلا جائے گا۔ اگر رات کو والدین یہ پلاننگ کریں کہ صبح ہم نے اس کے ساتھ فراڈ کرنا ہے، صبح فلاں کو دھوکہ دینا ہے، تو وہ بچہ جو ابھی کانوں کا کچا ہے آپ کی باتیں سنے گا تو اس کے ذہن پر، اس کے دل پر وہی باتیں اثر کر جائیں گی۔ اور اگر رات عشاء کی نماز ہوئی، بچے کے والدین باہم گفتگو کرتے ہیں کہ ہم سب وقت سے سو جائیں تو تہجد کے لیے اٹھیں گے، روزانہ اگر یہی باتیں ہوں کہ تہجد کے لیے اٹھیں گے، نماز فجر ادا کریں گے، تو پھر یقیناً یہ باتیں جب اس بچے کے کانوں میں پڑیں گی، بچے کا بھی ابتدا سے ہی ذہن بنے گا کہ میں نے بھی صبح اٹھنا ہے۔ اور پھر گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے بچے پر تو ویسا ہی اثر پڑتا ہے۔ اگر گھر میں 4 افراد ہیں اور بچیاں ہیں گھر کے اندر، وہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے مصلی اپنا اپنا بچھا لیتی ہیں، ماں بھی بچھا لیتی ہے، اس کے بچے بھی بچھا لیتے ہیں۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھر میں گھر والے نماز کے لیے مصلی بچھاتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال کے، 4 سال کے، 3 سال کے، جن کو ابھی صحیح طرح سے بولنا بھی نہیں آتا، جو ابھی صحیح طرح سے چل پھر بھی نہیں سکتے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی آگے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ آپ اپنے کسی چھوٹے بچے کو 3 سال کا، 4 سال کا بچہ آپ لے آئے ساتھ
مسجد میں لے آئے، ابھی اس کو یہ تو نہیں معلوم کہ نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، یہ ابھی اس کو معلوم نہیں، لیکن آپ میں سے ہر شخص اس بات کی گواہی دے گا کہ باپ اگر کھڑا ہے تو بچہ بھی جیسے چاہے وہ اللہ اکبر کہے نہ کہے، جیسے باپ جھکتا ہے بچہ بھی جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا، جیسے باپ سجدے میں جاتا ہے بچہ بھی سجدے میں جاتا ہے۔ تو گویا یہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھ کر تو اپنی تربیت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اگر گھر کی تربیت پہلے دن سے ہی بچے کی اچھی رہے گی تو پھر یقیناً وہ بچہ اس انداز کا ہوگا کہ تربیت میں ماؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے، تربیت میں ماؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ بچے کی دل لگی باپ کی بنسبت ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ اور متعدد ایسے واقعات ہم پڑھ بھی چکے، سن بھی چکے کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کا انداز، جب ماں نے تربیت فرمائی تو کیا انداز تھا کہ بیٹے کو میٹھے سے پیار تھا، شکر سے پیار تھا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ اب جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو ماں کیا کرتی، بیٹے نماز پڑھا کرو، بیٹا پوچھتا ماں اگر نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ ماں کہتی بیٹے نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں شکر دے گا۔ اب مصلی بچھایا جاتا، چپکے سے ماں بیٹے کے مصلی کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیتی، بیٹا نماز سے فارغ ہوتا، مصلی اٹھاتا تو کونے سے شکر کی ایک پڑیا مل جاتی، بچہ بڑا خوش ہوتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ماں گھر میں موجود نہیں تھی، نماز کا وقت ہو گیا، حسب عادت بیٹے نے مصلی بچھایا، ماں اب پریشان ہے کہ آج تو میرا راز کھل جائے گا، آج تو میرا راز کھل جائے گا کہ پہلے تو میں شکر کی پڑیا نیچے رکھا کرتی تھی لیکن آج تو معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال جب ماں واپس پلٹی آ کے تو اب ڈرتے ڈرتے بیٹے سے پوچھا بیٹے نماز پڑھی؟ جی اماں جان پڑھی۔ اب مزید ڈر رہی ہیں کہ کہیں راز نہ کھل جائے اور بیٹا کہیں یہ نہ کہے کہ اماں جان آج تو شکر ملی ہی نہیں۔ پھر پوچھا ہاں بیٹے آج کچھ شکر ملی؟ جی اماں جان آج تو ایسا ذائقہ تھا کہ جیسا ذائقہ آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ میرا رب اس انداز میں بھی کمال کرتا ہے، اس انداز میں بھی اپنے بندے کو نوازتا ہے اور اپنے بندے کے بھرم کو میرا رب کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں۔ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ محترمہ، جب آپ کے والد گرامی کا آپ کی والدہ محترمہ سے نکاح ہوا تو شرائط کیا طے پائی تھی معافی کی؟ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ میری ایک بچی ہے، آپ کے نانا جان فرماتے ہیں میری ایک بچی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، اپاہج ہے، اپاہج ہے، لہذا اگر آپ اس سے نکاح کریں تو سیب کی معافی ہوگی، اور اگر نکاح نہیں کریں گے تو پھر سیب کی معافی نہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے صرف معافی کی غرض سے وہ شرائط قبول کر لی۔ اب جب وہ شرائط قبول کی اور نکاح کے بعد جب حجرہ عروسی کے اندر گئے تو دیکھا کہ وہاں تو بڑی ایک خوبصورت خاتون بیٹھی ہوئی ہے، فوراً اندر داخل ہو کے تو واپس باہر پلٹے اور آ کر کہنے لگے کہ جس خاتون کے متعلق آپ مجھے فرماتے تھے وہ تو خاتون وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر تو ایک صحیح سلامت خاتون موجود ہے۔ تو حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو کہتے ہیں کہ تمہاری وہی بیوی ہے، تمہاری وہی بیوی ہے۔ کہنے لگے آپ نے تو کہا تھا اس کی آنکھیں نہیں، ہاتھ نہیں، اس کے پاؤں نہیں، سن نہیں سکتی، وہ تو صحیح سلامت ہے، اس کی وجہ کیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے جو کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تک اس کی نظر کسی غیر محرم پر پڑی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا سن نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، مطلب یہ تھا آج تک کسی غیر محرم کی آواز اس کے کان میں پڑی ہی نہیں۔ جب بیٹیاں اس انداز کی ہوں، جب تربیت اس انداز کی گھر سے کی جائے تو پھر آپ جانتے ہیں بیٹا بھی تو غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم شکایت تو یہ کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد کہاں نہیں مانتی، اولاد ہمارے آگے بولتی ہے، اولاد ہمیں ڈانٹتی ہے، اولاد ہمیں خرچہ نہیں دیتی۔ آج یہ ساری شکایات تو اپنی جگہ ممکن ہے، لیکن کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ ہم نے بدلے میں اولاد کو کیا دیا ہے؟ کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا اولاد کے لیے آئیڈیل کردار ہم نے ادا کیا ہے؟ اس طرف تو ہم آتے نہیں، اور سارا ملبہ آ کے تو ہم اولاد پر ڈال دیتے ہیں۔ لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے،
پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، جیسی سوسائٹی وہ اختیار کرے گا اس سوسائٹی کا اثر اس بچے پر پڑے گا، اور پھر اس کے عقائد و نظریات، اس کا رہن سہن ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا آج سے ہی